نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، اپنا مقصد بتا دیا کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے، تو بتایا کہ توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں، اور اس کے بعض احکام منسوخ فرمانے کے لیے بھی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جو شریعت موسوی میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت، تو اس توریت میں جو بعض احکام تھے اسے منسوخ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، اور توریت یہ اللہ کی کتاب تھی، اس کی تصدیق، اس کے حق ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے میں بن کر آیا ہوں، اور بتایا کہ شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے جو حرام تھے میں انہیں حلال کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا، آپ نے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو حلال کر دو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے انہیں حلال اور حرام کا اختیار عطا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ مختار ہوتے ہیں کسی چیز کو حرام کرنے کے اور حلال کرنے کے، اور انبیاء کی طرف یہ نسبت قرآن حکیم میں کئی مقامات پر موجود ہے کہ جہاں انبیاء نے خود کہا کہ میں یعنی اپنی طرف نسبت کر کے کہ میں حلال کرنے کے لیے، میں حرام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں بھی آگے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں آئے گا، جہاں حضور بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں حلال و حرام کے بارے میں آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار اور اپنے رب، اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار ہے۔ ان کی قوم انہیں رب مانتی تھی، تو آپ نے بتا دیا کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اور بتا دیا کہ وہی میرا رب ہے۔ تو یہاں اپنی ربوبیت کا آپ نے انکار کیا، اور اس میں عیسائیوں کو رد بھی کر دیا گیا کہ جو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا بناتے ہیں، کبھی خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے خود بتا دیا کہ اس گویا کہ آپ کا یہ فرمانا ہے کہ جو مجھے اللہ نے اتنی قدرتیں دی ہیں، اتنا علم دیا ہے، اس کے باوجود بھی میں خدا نہیں ہوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ آپ نے اپنی قوم کو واضح الفاظ میں بتا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء، اولیاء کے معجزات اور کرامات کا ماننا یہ شرک نہیں۔ اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اگر ہم اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں یا نبیوں کے معجزات کو مانتے ہیں تو اس کے ماننے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ معجزہ عطا کرنا، یہ کرامت عطا کرنا یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ اپنے بندوں کو وہ عطا کرتا ہے۔ اور اس سے ان لوگوں کے لیے اس آیت میں پیغام ہے کہ جو بات بات پر لوگوں پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں اور مشرک بنا دیتے ہیں، اس آیت میں یہی بات بتائی گئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، ان یہودیوں کو کہا کہ ان کو دیکھا کہ وہ اپنے کفر پر قائم ہیں،
اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ یہودی کیسی قوم تھی، یعنی ان کے بارے میں آپ نے پہلے پارے میں سنا کہ ان کے کتنے جرم تھے، اس کے باوجود جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت بھی وہ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ ان کو نہیں تو ہمارے آقا کو کیسے مانیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ اپنے کفر پر قائم رہے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے۔ اتنی روشن آیات اور معجزات کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ان کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے توریت میں بھی، کیونکہ توریت میں جہاں میرے نبی کی شان اللہ نے بیان کی وہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شان اللہ نے توریت میں بیان کی تھی، اور یہ توریت کے ذریعے انہوں نے جان لیا تھا کہ جس مسیح کو اللہ بھیجے گا تو اس توریت میں جس کی بشارت دی گئی تھی اور اس میں وہ ساری نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام میں انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اور توریت میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ جو سارا دین منسوخ کر دیں گے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، دعوت دین دی، تو اب ان یہودیوں پر بہت زیادہ شاق گزرا اور وہ آپ کو ایذا دینے کے لیے اور آپ کے قتل کے ارادے پر وہ درپے ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا۔ اس وقت جب وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آمادہ ہو گئے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ یہ جملے سنیے گا، بڑا قابل غور جملہ ہے۔ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ تو اس پر جو آپ کے 12 شخص تھے، وہ 12 مخلص لوگ تھے، یعنی اتنی بڑی جماعت میں سے مفسرین کہتے ہیں 12 لوگ تھے جو مخلص تھے، جو آپ کے حواری کہلاتے ہیں، جو آپ کے صحابی کہلاتے ہیں، ان کو حواری اس زمانے میں، تو وہی حواری لفظ کہا گیا کہ وہ آپ کے مخلص 12 ساتھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ہو کر آپ کے مددگار ہیں، دین کے مددگار ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بوقت مصیبت اللہ کے بندوں سے اگر مدد مانگی جائے تو یہ کوئی شرک نہیں ہوتا۔ یہ اس آیت سے پتہ چلا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، حالانکہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن آپ نے ان لوگوں میں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے ہو کر میرا مددگار بنے۔ تو یہ مددگار ہونا، تو یہ جو بعض لوگ لکھ دیتے ہیں باقاعدہ اللہ مددگار باقی سب طلبگار، یہ باقاعدہ پتہ نہیں یہ کیا ایک ذہن میں گھسا ہوا۔ حقیقت میں سب اللہ کے طلبگار ہیں، سب اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو اپنی مدد کا مظہر بھی تو بنایا ہے نا، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یا اس قرآن کی آیت کو ہی پڑھ لیں تو کیا نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ کیا شرک کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ کون میرا مددگار ہے؟ حالانکہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ نے آپ کو بچایا، آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ کیسے اللہ نے آپ کو بچایا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صرف مطلق جب تک پتہ نہ ہو کہ اس نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تو کس عقیدے سے پکارا، کہ جس کو بھی کہا، جیسے کہ ہزاروں چیزیں ہیں، اگر کوئی ایک چھوٹی بلا تشبیہ بلا تمثیل کوئی مثال، کہ کوئی اگر گٹر میں یعنی کوئی گر جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میری مدد کر دو، یعنی اس طرح یہ لفظ کہا جاتے نہیں کہا جاتے، لیکن جب یہ نبیوں کی طرف انبیاء کی طرف آتے ہیں تو لوگ اسے شرک بنا دیتے ہیں۔ عام روزمرہ میں ہم کتنی اپنے گھروں میں مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کیوں ان کی طرف بولا گیا کہ یا رسول اللہ اگر المدد کہیں لکھا ہوا نظر آ گیا، دیکھو یہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو کسی پر بھی شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے ہمیں رجوع کرنا چاہیے علماء کی طرف، ان سے سمجھ لیں کہ وہ مسئلہ صحیح کیا ہے تو وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال آگے آئیے، حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور پھر کہا آپ ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ ہو جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کا بھی دین جو تھا وہ اسلام ہی تھا، یہودیت اور نصرانیت کوئی دین نہیں تھا، سب کا دین ایک ہی تھا اور وہ دین اسلام تھا۔ کوئی یہودی کا دین الگ سے نہیں تھا، نصرانیت کوئی الگ دین نہیں، یہ تو خود ہی انہوں نے بنا لیا۔ تو اس سے پتہ چلا، اسی لیے ایمان لانے والوں نے آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں، وہ نہیں یہ نہیں کہا
کہ یہ جو یہودی ہیں تو وہ یہودی کہلائیں گے، تو اس سے پتہ چلا کہ ہر مسلمان پہلے زمانے میں بھی مسلمان، اب بھی مسلمان جو دین اسلام کو ماننے والا ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا، قرآن کہتا ہے انہوں نے دھوکہ دیا، اور دھوکے سے آپ کے لیے پورا ایک قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک بندے کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اب اللہ کی خفیہ تدبیر، انہوں نے یہاں مکر کیا، اللہ کے لیے مکر کی لفظ نہیں استعمال کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی کہ وہ کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا تو اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، تو اللہ کے لیے مکر کی نسبت نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی طرف نسبت کی جائے۔ تو علماء نے یہاں خفیہ تدبیر بتایا کہ انہوں نے ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ یہ قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت، یعنی جیسی آپ کی شکل مبارک تھی اس کا عکس اس شخص پر ڈال دیا کہ جس نے کہا تھا کہ میں آپ کو شہید کر دوں گا، اسی پر ڈال دیا، اور لوگوں نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ تو لوگ عیسائیوں نے کہا کہ وہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے سولی دے دی اور انہیں موت پہ یعنی انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا۔ آگے کیا فرمایا وہ سنیے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 توفا، یعنی پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ نمبر 2 اپنی طرف اٹھا لینا۔ نمبر 3 کافروں سے نجات دینا۔ نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ اب آئیے پہلی بات توفا، کہ تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ یہاں سے مرزائیوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ جو توفا کا لفظ استعمال کیا اس کو بڑا یہ علمی گفتگو ہوگی یہاں پر، اس کو تھوڑا دماغ آپ حاضر رکھیں گے تو کبھی کوئی آپ کو بھی یعنی ختم نبوت کا منکر نہ بنا دے اور نبیوں کی شان میں توہین نہ کر سکے۔ یہاں پر اس کا جواب اللہ رب العالمین، یہ علماء کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اور ہمیں سمجھایا کہ لوگ دھوکہ کیسے دیتے ہیں۔ اب یہ سنیے کہ پہلی بات توفا، مرزائیوں نے اس آیت کو بنیاد بنا کر اور یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ہمارا یہ سراسر غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ توفا کا حقیقی معنی جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اب وہ کیسے؟ تو اگر قرآن حکیم میں اگر آپ سورہ نجم کی آیت نمبر 37 پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا۔ تو یہ وفا توفا یہ اسی سے نکلا ہے، یہ عربی گرامر ہے اور جس کا معنی ہے پورا کرنا۔ تو یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا یہ معنی مجازی معنی ہے۔ جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک اصول عربی کا یہ ہے کہ جب حقیقی معنی موجود ہو تو مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ 2 معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقت میں ہوتے ہیں، ایک مجازن ہوتے ہیں۔ تو جب تک اگر قرینہ ایسا موجود نہیں ہے تو توفا کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی جب قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث سے بھی مبارکہ سے موجود ہے
تو پھر اس کا حقیقی معنی لیا جائے گا۔ وہ کیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو لہٰذا اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ جب مرزائیوں نے کہا کہ آپ کی وفات ہو گئی تو وہ انہوں نے غلط کہا۔ دوسرے نمبر پر علماء کہتے ہیں بالفرض، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ توفیٰ کا معنی وفات دینا ہے، تو اس آیت سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ صرف یہ فرمایا کہ جو ان کے بقول کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی، تو علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے، لیکن دنیا میں تشریف لانے کے بعد دوبارہ جب قرب قیامت سے پہلے آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، اس کے بعد 40 سال آپ رہیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، وہ ساری حدیث مبارکہ، اس میں سے میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ لائیں گے، پھر آپ کو وفات ہوگی، اور حضور کے روضہ اقدس میں آپ کے لیے آج بھی ایک جگہ موجود ہے جہاں آپ دفن ہوں گے۔ تو یہ ساری بات جو علماء نے کہا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا، یہ اس کے معنی ہے ہی نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا میں تجھے وفات دوں گا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات آئے گی، لیکن ابھی نہیں آئے گی، جب وقت ہوگا تو اس وقت آئے گی۔ تو اس تجھے فوت کر دیا، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں۔ اسی طرح تیسری بات، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، تو ایک اور نقطہ میں آپ کو اس آیت کے تحت بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو متوفی کا ورافع ہوگا، یعنی تجھے وفات دے دی اور پھر تجھے آسمان پر اٹھا لیا، تو یہ بھی ایک رد لاتے ہیں، یہ سوال کھڑا کرتے ہیں قرآن کے۔ دیکھیے غور کرنے والے کہاں سے اپنے مطلب کی بات نکال کے لاتے ہیں۔ اب کہا دیکھو قرآن نے کہا کہ متوفی کا ورافع ہوگا، تمہیں وفات دے دی اور تمہیں پھر آسمان پر اٹھا لیا، تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ یہ جو واو جو بیچ میں آیا یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ حضرت بی بی مریم کے لیے اللہ نے کہا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، تو حضرت مریم کیا پہلے سجدہ کرتی تھی پھر رکوع کرتی تھی؟ تو یہ کبھی بھی نہیں۔ نماز وہی ہے کہ پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بی بی مریم بھی نماز پڑھتے وقت پہلے رکوع کرتی تھی پھر سجدہ کرتی تھی، لیکن ذکر اللہ نے کیا کیا؟ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، کہ اے مریم سجدہ کر اور رکوع کر۔ تو پتہ چلا جو واو آیا ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ نے فرمایا اس سے یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو وفات دے دی اور پھر آسمان پر اٹھا لیا، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو آسمان پر لے لیا اور پھر آپ کو اللہ رب العالمین قرب قیامت میں وفات عطا فرمائے گا۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں خود ہمیں بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت کے اللہ رب العالمین نے آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہمیں مدارک میں ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے۔ حضور نے پہلے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت پر، میری امت پر خلیفہ بن کر تشریف لائیں گے، صلیب توڑیں گے۔ عیسائی جو صلیب بناتے ہیں، بعض لوگ چین پہن لیتے ہیں صلیبوں کی، تو یہ بھی عیسائیوں کی نشانی ہوتی ہے، یہ نہیں پہننی چاہیے۔ تو اس صلیب کو توڑیں گے، فرمایا خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے۔ حضور نے فرمایا 40 سال رہیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ اور پھر حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، وہ قابل غور ہے۔ فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہوگی کہ جس کا اول میں ہوں اور آخر عیسیٰ علیہ السلام اور وسط میں یعنی بیچ میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو کیسی کرم والی بات حضور نے ہمیں بتا دی کہ یہ امت کیسے تباہ ہو سکتی ہے کہ جس کا اول میں ہوں، جس کے آخر عیسیٰ ہیں اور بیچ میں میرے اہل بیت میں سے امام مہدی ہیں، تو یہ امت کیسے ہلاک ہوگی؟ تو یہ حضور کی اہل بیت کی وجہ سے اور حضور کے صدقے میں یہ امت امان میں ہے، یعنی ایک ساتھ یہ تباہ و برباد کبھی بھی نہیں ہوگی۔
ہوگی، تو یہ شان ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ دمشق کے مشرقی کنارے پر مینارے پر آپ نازل ہوں گے، آسمان سے دمشق میں آئیں گے اور وہاں ایک مینارہ ہے مشرقی، وہاں آپ نازل ہوں گے اور حضور کے روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے۔ تیسری بات جو بتائی گئی کہ تمہیں کفار سے نجات دلاؤں گا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا، وہ آپ کو سولی نہ دے سکے۔ چوتھی بات جو اس آیت میں تھی کہ تمہیں غلبہ، تمہارے ماننے والوں کو غلبہ ملے گا، تو اس سے کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد کیا ہے؟ ان کو صحیح طور پر ماننا، اور صحیح ماننے والے مسلمان ہیں۔ آپ کو یہودی تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، تو وہ آپ کو مانتے نہیں، تو یہ کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ اور نہ ماننا اور بدترین قسم کا یہ ماننا کون سا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسائی ہیں، کہ جو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، تو وہ آپ کے سامنے کہا کرتے تھے ہم تو آپ کو ہی معبود مانیں گے۔ تو بتائیے کہ یہ بھی ماننے والے نہ ہوئے، تو پتہ چلا ماننے والے حضور کی امت کے غلامی ہیں، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر مانتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کا فہم عطا فرما، مولائی کریم اس کی حکمتیں ہمیں عطا فرما، مولائی کریم غور و فکر کرنے والا بنا دے، قرآن حکیم کا درس سن کر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں با عمل با حیا بنا دے، ہمارے کردار کو مضبوط فرما دے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولائی کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب پر اپنی رحمتیں و فضل و کرم نازل فرما۔ مولائی کریم جو کچھ مولائی کریم سنایا گیا، مولائی کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، ان سب کی خالی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔